پتہ نہیں آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، یہ چوری کا احساس یا میں کبھی غلط چیز کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو آئی ول ڈیلیٹ فرام مائی چینل۔ اپنے قیمتی ٹائم میں سے میری ویڈیو اور میری بات سننے کے لیے ٹائم نکالا، انگلے کو شرمندہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ طلبہ شاہ جی کے اپنے سسرال میں بھی اور ان کی بیٹی کے سسرال کے منہ چھپا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ چھین لی اس کے چہرے کا سکون، یہ وہ نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا کہ تھوڑا اپنے نام کا ہی تقدس کا خیال رکھ لیا کریں۔ عادیہ گوجرا والی، کائنڈلی سبسکرائب اینڈ انیبل بیل آئیکن۔ شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، عقلوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور آج بھی میں طلبہ شاہ جی کے حوالے سے بات آگے بڑھاؤں گی، وہ اس وجہ سے کہ کچھ سوال مجھ سے بھی کامنٹ سیکشن میں پوچھے گئے، اور ایک دو چیزیں میں نے اور جو ہے کہیں بھی کامنٹ دیکھے تھے، تو اس حوالے سے بھی آج میں بات کر کے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ یہ ٹاپک وائنڈ اپ ہو جائے۔ تو میرے سے سوال جو ہے میرے ہی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کیا گیا تھا، مگر وہ پھر انہوں نے جو بھی ہے بہتر سمجھا انہوں نے خود ڈیلیٹ کر دیا، اور میں نے انہیں جواب بھی دیا تھا جو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ تو سوال یہ تھا کہ تم کیا کر رہی ہو، پلوشا جی کے نام پہ ویوز لے رہی ہو، اور یہی انہوں نے، خیر ان کے حوالے سے تو وہ ان کی ویل وشر تھیں، کہہ رہی تھیں کہ شی از سو سویٹ، اور جی تو میں ویوز لے رہی ہوں پلوشا جی کے نام پر، اور میرا ان کے لیے جو جواب تھا وہی میں آپ سب کے پاس بھی بات کروں گی۔ آپ یقین کریں کہ حالانکہ مجھے تنوشا جی کی فیور میں ہی پوری ویڈیو بنانی تھی، کہ جو ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، جو چیزیں مجھے نہیں اچھی لگ رہی تھیں، تو ایک بندی کے اتنے مطلب خوشی کے موقع پہ آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ میں وہاں پہ بھی کامنٹس کر رہی تھی جو نیگیٹو بول رہے تھے، میں ان کو جواب دے رہی تھی کہ ایسا نہ کریں یا آپ نہ دیکھیں۔ تو مجھے پھر کیونکہ وہ جواب اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، تو مجھے بہتر لگا کہ میں ویڈیو بنا لوں۔ اچھا، اب میں نے ویڈیو تو بنا لی تھی، آپ یقین کریں، پتہ نہیں آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، لیکن میں نے جو @پلوشا بکس آفیشل لکھنا تھا، ہیش ٹیگ کرنا تھا، مجھے مطلب ڈائریکٹلی ان تک بھی کسی طرح میری آواز پہنچ جائے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کتنی دفعہ اس میں ٹائٹل میں سے، ڈسکرپشن میں سے میں نے وہ بتایا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ یہ چوری کا احساس، یا مطلب کہ میں ان کا نام یوز کر رہی ہوں، لیکن ان کے لیے بات کرنے اور ان تک آواز پہنچانے کے لیے مجھے وہ اٹیک کرنا ضروری تھا۔ تو میں نے پھر خیر اللہ کا نام لے کے کر دیا، کہ ورنہ تو مطلب مجھے کوئی ایسی لالچ نہیں ہے، الحمدللہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، اگر چلنا ہوگا چینل تو چل جائے گا، لیکن میں کبھی غلط چیز کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اور اگر کوئی میرے چینل پہ وزٹ کر کے میری شارٹ ویڈیوز بھی دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ اس میں جتنے بھی درود پاک پڑھے ہوئے ہیں، جو نعتیں پڑھی ہیں شارٹس میں، وہ میں نے خود ہی پڑھی ہیں، کیونکہ مجھے وہ بھی چوری کرنے کا میرا دل نہیں مان رہا ہوتا کہ میں جو ہے ایک ویڈیو ریڈی کروں اور میں کسی فیمس نعت خوان کی جو ہے اس میں ساؤنڈ مکس کر لوں، اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اگر میں وہ مکس کروں گی تو وہ زیادہ وائرل جائیں گے، تو مجھے کوئی ایسی لالچ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے وائرل کرنا ہوگا تو وہ میری اپنی آواز میں ہی نعت وائرل ہو جائے گی، اور مجھے اس میں زیادہ خوشی ملے گی، اور میں یہ چاہوں گی، اور وہ میں نے بنائی بھی اسی لیے ہے کیونکہ مجھے ایک میوزیکل افیکٹ نہیں اچھے لگتے، مجھے ایک سمپل سی نعت اور درود پاک جس میں ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہو، میں وہ پڑھوں، تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے جب یہ ان کو ٹیگ کیا تو میں نے اتفاق سے، مجھے نیکسٹ ڈے ہی اگلی رات کو
ان کی لائیو جو ہے سیشن میں نے جوائن کر لیا، اور پھر میں نے اس میں کامنٹ کر کے ان کو انفارم بھی کیا. ہو سکتا ہے میری ویڈیو ان کے پاس نہ گئی ہو، تو میں نے ادھر کامنٹ کیا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو اس طرح سے بنائی ہے ریئیکشن کی، اور آپ کائنڈلی ہو سکے تو دیکھ لیجیے گا. اگر کوئی آبجیکشن ہو تو آئی ول ڈیلیٹ فرام مائی چینل. تو مجھے لگتا ہے کہ ہوپ فلی انہوں نے دیکھ لیا ہو، کیونکہ نیکسٹ انہوں نے جو لائیو کیا تو اس میں انہوں نے وہ چیز کلیئر کر دی تھی کہ انہیں ریئیکشن چینلز پر کوئی اعتراض نہیں ہے. دنیا بھر میں ریئیکشن چینلز ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن ان کو جو ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ ویڈنگ ہوئی اور ان کے داماد کی جو ہے پرسنل انفارمیشن کو جو ہے جس بھی طرح سے سرچ کر کے لے کے لنکڈ سے اور وہ پبلک میں شو کرنے کی کوشش کی، ان سب چیزوں پہ ان کو آبجیکشن ہے. باقی ہر کوئی جو اچھی بات کرے وہ کر سکتا ہے، نیگیٹو بھی جو جس طرح سمجھتا ہے اگر کسی چیز میں تنقید تو وہ کر سکتا ہے. انہوں نے یہ ریئیکشن دیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے نہیں ہٹائی. اگر وہ آبجیکشن کرتی تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آئی ایڈمٹ اٹ کہ جو ہے انہوں نے میں نے جو ان کی ویڈیو ڈالی اس میں ویوز آئے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے تھرو میری جن جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے میری ویڈیو اور میری بات سننے کے لیے ٹائم نکالا، ان کے لیے میں ان سب کے لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ ٹو آل مائی ریسپیکٹیبل بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ اور وہ میری فیملی کا حصہ بنے. مجھے بہت اس چیز پہ خوشی ہے، اور ویلکم میں کرتی ہوں ان کو، اور کوشش کروں گی کہ میں اچھا کانٹینٹ تیار کروں آگے. پلوشا جی کو دیکھتے ہیں ایک پرسنالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ہمبل قسم کی ہیں، اور اتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، مطلب ایک ڈیسنٹ بندی ہے، ویل اسپوکن ہے، اوور ٹاکیٹو نہیں ہے، مطلب اتنی سافٹ سی نیچر ہے ان کی. اور زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اگنور ہی کر رہی ہوتی ہیں مسکرا کے، یا جو بھی کہیں کسی جگہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تنقید ہو جائے تو کچھ نہ کچھ پھر شو کرنا پڑ جاتا ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، آپ بہت ہی سمپل ہوں، آپ زیادہ ہی اگنور کرنے والے ہوں، تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ کی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر آپ کو مثال کے طور پہ تھپڑ مار رہا ہے نا تو وہ تھپڑ مارتا ہی چلا جائے گا. حالانکہ سمجھ میں سب آ رہا ہوتا ہے اس سادے انسان کے بھی، مگر بس وہ ریئیکٹ کرنا یا شو کرنا یا اگلے کو شرمندہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو مگر اس وقت سچویشن ایسی تھی جب آپ کسی کو اس کی دکھ کی گھڑی میں پریشان کرتے ہیں نا، اور یا پھر خاص طور پہ خوشی کی گھڑی، اور وہ بیٹیوں سے ریلیٹڈ ہو، بیٹوں پہ بھی تھوڑا اگنور کر دیا جاتا ہے کہ چلو لڑکا ہے، اگر وہ بھی خیر اگنور کرنے والی چیز نہیں ہوتی، بندہ ہرٹ ہوتا ہے. لیکن بیٹیوں کا معاملہ اتنا حساس ہوتا ہے، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور آپ اس پہ مذاق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو ہیٹرز ہیں انہوں نے اس وقت پلوشا جی کی جو سچویشن ہے وہ پلوشا جی کے اپنے سسرال میں بھی اور ان کی بیٹی کے سسرال میں بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور پلوشا جی کی بیٹی اور داماد نے بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ یہ اتنی غیر اخلاقی، اتنی ان ایتھیکل حرکت ہے کہ آپ کسی کی پرسنل جو ہے انفارمیشن، ڈیٹا جو ہے آپ لیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہ ہوئے انسان. تو مطلب یہ ہیٹرز جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ حقوق بات نبھا رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں کیا؟ ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، اور ان کو اپنے آپ کے اس جو نیگیٹو ریئیکشنز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ریئیکشنز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ ریئیکشن پازیٹیوٹی بھی تو پھیلائیں نا. آپ کا کام صرف نیگیٹو چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ آپ پرے دیں کسی کے ولاگز دیکھ دیکھ کے؟ تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. ریئیکشن مینز کہ آپ پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز کو ہائی لائٹ کریں،
اور پھر اگر وہ اتنا ثواب کما رہی ہیں کہ انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کون لمٹس کراس کر رہا ہے، کون گناہ کما رہا ہے، کون گناہ والے کام کر رہا ہے، تو پھر وہ بہت ثواب والے کام کر رہی ہیں اور دنیا میں اچھا پیغام پھیلا رہی ہیں، تو وہ پھر اپنے منہ چھپا کے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ان کو اپنے وہ اسکارف پھر اتار دینی چاہیے، کیونکہ وہ پھر جو ہے آ تو رہی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، تو اپنا فیس دکھائیں کہ ہم یہ چہرہ ہے ہمارا اور ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی پیغام پھیلا رہے ہیں، منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مطلب انہوں نے ایسے موقع پہ ایک ماں کو ہرٹ کیا ہے کہ اس کی جو خوشی تھی وہ بالکل ختم کر کے اس کا دل بجھ گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ انہوں نے چھین لی، اس کے چہرے کا سکون، یہ خوشی جو ہوتی ہے بیٹی کی رخصت کے بعد، سب انہوں نے چھین لیا۔ وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ تو ریئیکشنز اب وہ لوگ سب دے رہی ہے، فیملی ان کی تھوڑا بہت دے رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں تو کب سے چل رہی ہیں، ابھی ہینا نے بیٹھ کے دیا، تھوڑے سے جواب دینے بنتے تھے ان کے، اور اس میں اتنا افسوس ہوا ہینا جی کی وہ ویڈیو میں، مطلب جب میں نے سنا کہ اتنا ان لوگوں نے ان کو ذہنی پریشر اس فیملی کو دیا ہوا تھا اور دیا ہوا ہے کہ وہ نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں کہ وہ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت، تو آپ سوچ لیں کہ یہ معاملہ تو اللہ کی عدالت تک ہی جا رہا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کو کسی کے پہننے اوڑھنے یا کسی بھی چیز سے کیا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کے اور صحیح غلط کے فیصلے اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس طرح کی یہ ادھر اگر لوگوں کے حوالے کیے گئے ہوتے تو اس طرح کے لوگ تو جوتے مار مار کے جو ہے اب نکالتے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، وہ تو جنت کے بھی ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے کہ ہم نے ثواب کمائے ہیں ساری، کیونکہ ہم ان کے گناہ گنواتے رہتے دنیا میں تو ہم نے ہی سارے ثواب کیے ہیں، یہ تو وہی گناہ گار ہیں۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر ایک کو یہ عورتیں بھول گئی ہیں کہ انہوں نے قبر میں جانا ہے اور انہوں نے اللہ کے حضور بھی جواب دینا ہے، تو بہت ہی انہوں نے غلط کیا ہے۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اب سے پہلے جب تھوڑا لمبا رک کے اپنے فادر کے پاس ہنا گئی تھی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی اور بیٹی کی جو آئی ڈی تھی اس وقت انہوں نے رکوا دی تھی کہ آپ لوگ بلاگس وغیرہ نہیں ڈالیں، کیونکہ اس پہ انہوں نے بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی کہ شاید ہنا اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ہے ایک بندی کو تو میں نے بھی سنا تھا، میں تبھی ان عورتوں کو اوائڈ کرتی ہوں کہ وہ کپڑوں کے ہی پیچھے پڑ گئی تھی کہ ان سے کیوں لیتے ہیں، ان سے کیوں لیتے ہیں، ڈائریکٹ برانڈ سے لے لیا کریں، مطلب، اور میں نے اس جگہ پہ بھی کامنٹ کیا تھا کہ آپ کسی کا روزگار کیسے روک سکتے ہیں، خریدنے والے کی اپنی مرضی ہے، وہ جس سے خریدے، وہ جہاں سے سیٹسفائی ہے وہ خریدے، لینے ہوتے ہیں یا نہیں لینے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو چیخ چیخ کے یہ مشورہ دینے والے کہ آپ ان سے مت لیں، آپ ان سے مت لیں، تو اوپنلی کوئی کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے یار۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ تمام خواتین جس طرح کے کام کر رہی ہیں وہ اوپن فیس لے کے بیٹھیں اور ایسا کام کریں۔ میں تو خیر میرا ریئیکشن چینل نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پازیٹیو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ضرور میں کر لیتی ہوں، اور ابھی مجھے اتنا عرصہ ہوا بھی نہیں ہے کرتے ہوئے کام، اور جو ہے مگر میں واقعی میں حیران ہوں کہ میں ایک اچھے کام کے لیے بھی میں ٹیگ کرتے ہوئے میں اتنا جھجک رہی تھی کہ میں ان کا نام یوز تو نہیں کر رہی، اور ایسا امپریشن نہ آئے برا، مجھے اپنے آپ میں فیل ہو رہا تھا۔ تو یہ بندیاں نیگیٹیوٹی کے لیے کسی کا نام بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ نہیں اس کام میں ہو سکتی۔ جو ہمارا رب ہمیں کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے گناہ بھی چھپائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ چھپائے گا۔ کوئی بھی گناہ سے آری نہیں ہے، ہم سب سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا، تو حیرت کی بات ہے کہ وہ ایسے کیسے کر لیتی ہیں۔
اور شاید وہ یہ والی حدیث انہوں نے نہیں سنی کہ اگر آپ کسی شخص کو ایسی جگہ ذلیل کریں کہ جہاں اس کی عزت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا کہ جب آپ کو اللہ کی ضرورت پڑے گی. تو مت کریں ایسی حرکتیں. آپ ریئیکشن چینلز میں کسی کی عزتیں اچھالنے کی، مذاق اڑانے کی کوششیں مت کیا کریں. اسی طرح میں ایک پوسٹ اتفاق سے شارٹ ویڈیو جو ہے پلوشا جی کی دیورانی کی ریڈ کلر کی ساڑی میں ابھی انہوں نے 1-2 دن پہلے لیٹسٹ ڈال دیا. تو اس میں ایک بندی، نام ان کا تھا مسلمہ. نام دیکھیں آپ، تھوڑا اپنے نام کا ہی تقدس کا خیال رکھ لیا کریں. اور انہوں نے لکھا نادیہ گوجرا والی، اور آگے سینٹینس انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور گوجرا کو انہوں نے کیپٹل لیٹرز میں. بہت سے لوگوں نے لیڈیز نے نیچے رپلائی کیا، اور کسی کو انہوں نے شٹ اپ کہہ دیا، کسی کو انہوں نے گیٹ لاسٹ کہہ دیا، کسی کو انہوں نے آپ کی بہن لگتی ہے یہ کہہ دیا. اچھا، میرا جو ہے جواب تھوڑا سا لمبا تھا. میں نے ان کو جو رپلائی کیا تو میں نے ان سے پوچھا تھا فرام ویئر یو بلونگ. ان کا ہوم لینڈ وہ کہہ رہی ہیں لنڈن تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوم لینڈ ان کا جو زبان تھی، ہوم لینڈ لندن تو نہیں، وہ پاکستان سے ہی کہیں سے ہوں گی. اور کیونکہ انڈیا سے میرا نہیں خیال، میں نے انڈینز جو ہیں ان کا اپنے ولاگرز کے اس میں کامنٹ، وہ ستارہ یاسین ہو، سسٹرالوجی ہو، ڈکی بھائی ہو، احمد شاہ بچہ ہو، شیراز ہو، محمد شیراز جو کیوٹ لٹل بچہ بھی ہے وہ ہو، یا زرتاشا ہو، اور بہت سارے ہمارے جو ریناؤنڈ ولاگرز ہیں، وہ ان کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں اور بہت پازیٹیوٹی ان کی ہوتی ہے کامنٹ سیکشن میں، وہ پازیٹیو کامنٹس دیتے ہیں. تو میں نے ان کا پازیٹیو ریئیکشن دیتا ہے. باقی میں نے یہ جو بندی مسلمہ تھی ان کو میں نے رپلائی میں نے کیا کہ وی نو دیٹ شی بلانگس فرام گوجرا، بٹ دس از ناٹ گالی فار them. People love them for their well behaved, well mannered, well spoken, well dressed, or many more well with their personality. اینڈ مطلب گوجرا اگر پاکستان کا کوئی چھوٹا شہر بھی ہے تو ہمارے لیے تو سارے چھوٹے بڑے شہر بہت اچھے ہیں. لیکن آپ کی جو سوچ کا ہے کہ دا وے یو تھنک، مطلب شیم آن یو. تو جو ہے بعد میں وہ میں نے سوچا اسکرین شاٹ دیکھتی ہوں، مگر وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا. تو مطلب لوگوں کی آپ سوچ کا لیول دیکھیں کہ وہ کسی کی جو برتھ پلیس ہے نا اس کو بھی وہ مطلب پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ہیٹ والے انداز میں اس پہ ٹونٹ کر رہے. تو یہ ایسے لوگوں کی سوچ مجھے لگتا ہے بدلنا بہت مشکل ہے، جو اتنی عمر گزار لیں اور ان کی پھر بھی کوئی جو ہے سوچ میں وہ نہ آئے کہ میچیور ہوں. اور کچھ لوگوں کو ہے کہ پلوشا جی نے دکھاوا تو کیا ہے، مطلب یہ بات غلط ہے کہ دکھاوا نہیں کیا. تو دکھاوا دیکھیں، وہ بلاگر ہیں، وہ اور بھی کوئی ہلکا پھلکا سیٹ اپ کرتی دکھاتی تو لوگوں نے یہی کہنا تھا دکھاوا ہے. اور باقی ہر کوئی اپنی بیٹی کو اچھے سے رخصت کرنا چاہتا ہے، اور میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اتنا دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح، پریوں کی طرح رخصت کر سکیں. اور یہ مین ایونٹ ہوتا ہے اور اس کی خواہشات جس وقت وہ رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا نہ کر لیں، کیونکہ آگے آنے والا نصیب تو وقت ہی بتاتا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہر لڑکی کا نصیب اچھا ہو، لیکن جو ہے پھر بھی ماں باپ کے دل میں خدشات بھی ہوتے ہیں. اور شادی ایک ہمیشہ سے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک جوا ہی ہے. تو دوسروں کے لیے آپ ایک اچھا پیغام دینے والے بنیں اور اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں تاکہ وہ چیزیں پلٹ کر آپ کی طرف نہ آئیں. میرا تو یہی مشورہ ہے اپنے تمام یہ دیکھنے والوں کے لیے. بی پازیٹیو اور کسی کے لیے گڑھے مت کھول. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Kindly subscribe and enable bell icon.